السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستو، ساری تعریفیں خدائے واحد کے لیے ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ موت و حیات اس کے ہی قبض قدرت میں ہے۔ ہم سب کو ایک دن اس کے سامنے دوبارہ لوٹ کر جانا ہے۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات نے انسان کو گمراہیوں سے نکال کر راہ راست اور صراط مستقیم کی طرف لے جانے کی دعوت دی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس مبارک مہینے میں بہت ساری چیزوں کے فرائض کو ہم نے ادا کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ حج بھی خیر خوبی سے لوگوں کا ادا ہوا ہے۔ اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کو صحت سے رکھے اور امن اور سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو پہنچائیں۔ اسی طریقے سے اس دنوں میں عرفے کے دن ہم نے روزہ رکھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ قربانیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ہمارے قربانیوں کو بھی قبول فرمائے اور اس کا بہتر اجر دے۔ اسوہ ابراہیم کو مختلف عنوانات کے تحت آپ نے سنا ہے اور اس کو اپنا زندگی کا راہ عمل بنائیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسوہ ابراہیم انسانوں کے لیے، خاص کر مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ دو پیغمبروں کے تعلق سے قرآن مجید میں آیا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم کے تعلق سے آیا ہے کہ ان کے اسوے کو اپناؤ، یہ ایک آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات آئی، ان کے اسوے کو بھی اپناؤ۔ دونوں کے تعلق سے بات آئی۔ ان تمام دنوں کے اندر بہت سارے ایکٹیویٹیز، بہت ساری چیزیں ہم کیے ہیں، لیکن یہ ایثار، قربانی، یہ حج کے دن، یہ تمام ایک وقتیہ طور پر کرے اور ادا کرے اور خاموش ہو جائیں، یہ پیغام نہیں۔ یہ اپنی زندگی میں، اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنا حیال کے اندر اس اسوے کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ اور اسی مہینے میں، اسی دنوں میں ایک بہت بڑا پیغام اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو دیا ہے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کی ایک آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا آپ کے سامنے، 30ویں آیت کا 20 کا ٹکڑا ہے وہ، جس میں کہا گیا ہے الَّيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ۔ آج باطل طاقتیں مایوس ہو چکے، تھک چکے، وہ کچھ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی کاوشوں، اپنے کرتوتوں سے وہ تھک آ چکے ہیں اور ان کا بھی سکون غالب ہو گیا۔ اے مسلمانوں، اب اپنے آپ یہ فیصلہ کر لو، ان سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ طاقتیں، یہ ان کے ایجنڈے، مختلف قسم کے حربے، یہ ہوتے رہیں گے، یہ کام چلتے رہیں گے، لیکن ایک مومن اپنی زندگی میں جتنے عزائم، جتنے پریشانیں آئیں گی، وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے
اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، جو قرآن نے کہا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں ان کی کام آنے والی نہیں ہیں، جو تمہارا اخلاص ہے، تمہارا جو عمل ہے، جو آخرت کی تیاری ہے، وہی کامیابی ہونے والی ہے، اور اسی سے تمہاری زندگی اور دنیا میں بھی کامیابی ہونے والی۔ پھر اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، ہر چیز جو ہے بتا دی گئی۔ اس بات کا اندازہ لگائیے جملے سے کہ یہ جملہ، یہ آیت جو ہے بالکل آخری دور میں، آخری وقت میں نازل ہوئی۔ دین کا کمپلیٹ ہو جانا، اللہ کا یہ فیصلہ ہونا، اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو میں نے کمپلیٹ کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت مکمل طور پر تمہارے پر نچھاور کر دی گئی۔ اب تم کو کسی چیزوں کی کمی، کسی قسم کی جو ہے تلاش کی ضرورت نہیں ہے، کمپلیٹ آ گیا۔ وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے نجات کے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام، وہ اسوہ ابراہیم ہے، وہ اسوہ رسول ہے، اس کو اپنا لو، اسی میں کامیابی۔ حضرات، یہ آیت جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ 10 ہجری 9 ذی الحجہ عرفے کے دن، 11 ہجری 12 یہ نازل ہوئی، 11 یا 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آخری آیتوں میں سے ہے، اور حجۃ الوداع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا آخری حج ہے، جو ایک میسیج ہے، اس وقت پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بڑی خوشخبری، بھاری انعام، اسلام کا مکمل نظام حیات، دین حق کے غلبے کی بشارت، نعمت الہی کا انتہائی معیار، جو ساری بنی نوع انسان کے لیے آج اس وقت پر ضروری ہے۔ اس وقت پر پوری دنیا کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی ضرورت ہے۔ یقینی بات ہے کہ یہ خطبہ مسلمان بھی سمجھے، اور غیروں کو نہیں معلوم ہے تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ آخری جو خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو آج دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، یہ خطبہ اس کو دینا چاہیے۔ اب اس کو سمجھتے ہوئے سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 13، اس کا مطالعہ کریں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلکم شعوبا وقبائل، اور بنایا قومیں اور قبائل، برادریاں، لتعرفوا، یہ قومیں، برادریاں، یہ خاندان، یہ سب یہ ایک دوسرے کی آئیڈینٹی کے لیے، پہچاننے کے لیے کہ تم فلاں قبیلے کے ہو، فلاں ملک کے ہو، یہ فلاں تعلق سے ہے، یہ پہچاننے کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تمام چیزوں میں اللہ کے پاس جو مرتبہ ہے وہ تقوی کا مرتبہ ہے، پرہیزگاری کا مرتبہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ہے، صراط مستقیم پہ چلنے کا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت پوری دنیا کے انسانوں کو عظیم گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لیے خطاب کیا گیا۔ پوری دنیا کو غلط عقیدے، غلط خیال، غلط ایجنڈے، غلط پروگرامنگ، ان تمام سے بچ کر ایک امن کا پیغام ان آیت میں دیا گیا ہے
یہ زمین اللہ نے امن کے لیے، انسانوں کے امن کے لیے، خوشحال زندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ عالمگیر فساد کا سبب بنتا ہے۔ نسل، رنگ، وطن، قومیت، کن کن چیزوں میں آج جھگڑے ہوئے کہیں نسل کی بنیاد پر خون خرابہ ہو رہا ہے، کبھی پانی کے بنیاد پر، کبھی زبانوں پر، گولے کارے کے بنیاد پر یہ جھگڑے و فساد ہو رہے ہیں۔ مدینے کے دور کے آخری ایام میں یہ آیت نازل ہوئی جو اکثر مضامین 9 ہجری کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذا جاء وغیرہ وغیرہ، آپ اس کو مطالعہ کریں گے تو یہ آخری دور کا پیغام۔ پھر اس کے بعد ایک اہم ترین پیغام جو اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر، اس وقت پر تقریباً جو ہے 1.5-2 لاکھ کے قریب مسلمان جمع ہوئے تھے، دنیا کے ہر کونے سے جمع ہوئے تھے، ہر رنگ کا آدمی تھا، ہر نسل کا آدمی تھا، ہر زبان کا بولنے والا تھا، سب کچھ جمع ہوئے تھے۔ اس وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت، انسانوں کی رہنمائی، انسانوں کی خوشحالی، امن کے لیے جو پیغام دیا وہ حجۃ الوداع کا پیغام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری ہجرت کر کے 90 سال جب مدینے گئے، 9 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو، عرفے کے دن سمجھے 9 تاریخ کو، اور جو ہے مارچ 623 AD کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا۔ سمجھے آپ؟ اس خطبے کے اہم نکات کیا ہیں جو ایک مسلمان کو جاننا ہے، اس وقت پر جاننا ہے، ان حالات میں جاننا ہے۔ آج دنیا مختلف قسم کے کنفیوژن میں ہے اور مختلف قسم کے تعصب میں ہے، مختلف قسم کی غلط فہمیوں میں بھی ہے، تو ان غلط فہمیوں کو دور کرنا اور ایک پیغام جو حجۃ الوداع کا ہے، اور اسلام کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، دوسروں قوموں کے ساتھ اسلام کے کیا نظریات ہیں، اور جو ہے اسلام کتنا وسعت نظری، براڈ تھنکنگ رکھتا ہے۔ سب سے بڑا جذبہ انسانیت کا جذبہ ہے، انسانیت جس کو کہتے ہیں، اس خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اس خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 نکات کا ذکر کیا ہے، بڑے اہم ترین نکات ہیں 14، اس میں سے کچھ 1-2-3 جتنا ہو سکے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلا خطبہ، پہلے الفاظ خطبے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں سے خطاب کیا، اے لوگو، اے انسانوں، سنو، میری باتوں کو غور سے سنو، مجھے نہیں لگتا اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ دیکھیں کیا پیغام، میری بات کو غور سے سنو، تم آئندہ سال میں تمہارے درمیان رہوں گا یا نہیں رہوں گا نہیں معلوم، میری باتوں کو سنو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج یہاں نہیں آئے۔ اس بات پر بھی یہ ہے، یہ پیغام، یہ خطبہ، یہ الفاظ، یہ میسج قیامت تک کے لیے جو لوگ آئیں گے ان تک بھی پہنچا دو تم۔ آج میں نہیں ہوں، آئیں گے لوگ، اور جو نہیں آئیں گے پہنچا دو تم۔ یہ پہلی بات ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ذکر کیا ہے، اے لوگو، اے انسانوں، جس طرح آج کا دن، عرفے کا دن، یہ مہینہ، یہ جگہ کتنی عزت والی، عرفے کے دن سارے انسانوں کے گناہ، اللہ کا قرب، حج کا دن، ساری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے آج کا دن، آج کا مہینہ، آج کی تاریخ، آج کی یہ جگہ، ہر مسلمان کے دل میں اس کی عزت ہے، خانہ کعبہ کی عزت ہے، مدینے کے سرزمین کی عزت ہے، اور جو ہے عرفے کے دن کی عزت ہے، ان دنوں کی عزت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خطاب فرمایا، اے انسانوں، جس طرح یہ مہینہ یہ جگہ حرمت والی ہے، بالکل اسی طرح یہ دوسرے مسلمانوں کی زندگی، مال اور ان کا احترام عزت والے۔ دیکھیے آپ کیا بات کہی، جو مہینہ عزت والا ہے، جو دن عزت والا ہے، حج کا دن، عرفے کا دن کتنا عزت کرتے ہیں، اس سے زیادہ ایک انسان کی، خاص کر ایک مسلمان کی آبرو، عزت، یہ تمام چیزیں، احترام انسان ہونے کے ناطے، کلمہ گو ہونے کے ناطے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کیے خانہ کعبہ۔ طواف کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور رونے لگے۔ حضرت عمر بہت روئے۔ رونے کے بعد خانہ کعبہ کو خطاب کیا، اے خانہ کعبہ، تو میرے دل میں بڑا عزت والا، بڑا محترم، میں بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ میرے دل میں ایک مسلمان کی آبرو، اس کی عزت ہے۔ خطبات محمدی میں آپ پڑھیے، خطبے کو نقل کیا گیا حضرت عمر کے خطبے کو، اس سے زیادہ اہمیت اور عزت ایک مسلمان کی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کے الفاظ کو سنیے، جس طریقے سے ایک مسلمان کی عزت و آبرو میرے پاس ہے خانہ کعبہ سے زیادہ، اگر کوئی مسلمان، ایک مسلمان کی بے عزتی، بے حرمتی، یہاں تک کہ آج کل قتل بھی ہو جاتا ہے، میرے نزدیک اس کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا کہ خانہ کعبہ کو گرانے کا گناہ۔ دیکھیے کیا ہے، میرے نزدیک اس کا گناہ اتنا ہی ہے جتنے خانہ کعبہ کو گرانے کا گناہ۔ حضرت عمر کا خطبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت، آبرو، ایک دوسرے کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کیا ہے، فاصلحوا ذات بینکم، انسان ہو کے ناطے اختلاف ہوتے ہیں، کچھ بات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، آپ بڑے بھائی میں ہو جاتی ہے، باپ میں ہو جاتی ہے، بیٹے میں ہو جاتی ہے، فاصلحوا بینکم، لیکن دیکھو یہ جو چیز ہو رہی اچھی نہیں ہے، آپس میں اپنے آپ کو ریلیکس کر لو۔ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کتنا احترام، کتنا مقام انسانیت کا بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا، عزت کیا کرو ایک دوسرے کی۔ پھر تیسرا نقطہ اس خطبے کا یہ ہے، لوگوں کے مال اور امانتیں کی حفاظت کرو، تو ایک دوسرے کو ہڑپ مت کرو۔ تو امانت، راز کی بات امانت، دوست کی بات امانت، قرآن ایک امانت ہے، انا عرضنا الامانۃ، یہ امانت ہے، اس امانت کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ ایک دوسرے کو جو ہے لوٹ لاٹ، کتنے بدنام ہیں ہم، بتائیے آپ، بھائی بھائی کا پیسہ لیتا ہے، وراثت میں بہنوں کا حق نہیں دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو ہڑپ کر لیا، یہاں تک کہ یتیموں کے مالوں کی حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر ایک بڑی فہرست دی گئی۔ یہ اب تک جو تین باتیں دیکھ رہا ہوں، یہ تمام انسانیت سے جڑی ہوئی باتیں۔ امانتوں کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کا لحاظ کرو۔ یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے میرے دوستو، یہ تین نکات ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خطبے کو مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، آج اس خطبے کی کتنی بڑی اہمیت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس خطبے کو سمجھے۔ آج دنیا مسلمانوں کے تعلق سے جو سوچ رہی ہے، اس خطبے کا پیغام پہنچائے، ان کے غلط فہمیوں کو دور کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو امن اور خوشحالی سے رکھے۔ آمین واخر الحمدللہ۔